اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات بھیجے محمد حضرات گرامی قدر، جو سلسلہ کل شب سے جاری ہوا تھا، اس کی آج یہ دوسری تقریر ہے۔ امام ضرورت کائنات۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ کسی بھی مسئلے پر اختلاف کر سکتے ہیں، مگر امامت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ جنہیں امام مانا انہی کے نام سے ان کے فرقے بھی مشہور ہو گئے، اور یہ شرف خالی ہمیں ملا کہ ہم امامیہ کہلائے۔ جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو مانا وہ حنفی کہلائے، جنہوں نے امام مالک کو مانا وہ مالکی کہلائے، جنہوں نے امام شافعی کو مانا وہ شافعی کہلائے، جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو مانا وہ حنبلی کہلائے، لیکن امامیہ ہم ہی کہلائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، انہوں نے یا تو امام کو مانا بھی نہیں ہے اور پہچانا بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے امام اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں ویسے کسی کو دیے بھی نہیں ہیں۔ تو جیسے امام ہمیں عطا ہوئے ہیں ویسے امام کسی کو نہیں ملے۔ کل بہت سی باتیں میں نے کہی تھیں، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ امام ضرورت کائنات کا نام ہے۔ اس پوری کائنات کو چلنے کے لیے کسی امام کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کائنات بنانے والے کو خدا کہتے ہیں، چلانے والے کو امام کہتے ہیں۔ کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، یہ اشارے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بات ذہن میں پھر سے آ جائے، کہ اگر امام نہیں ہوتا تو اس ایک کا عرفان بھی ممکن نہیں تھا۔
اب امام کی کتنی اہمیت ہے اور کیسا امام ہو، کیسا امام ہو، جو امام ہے وہ کیسا امام ہو، وہ کرار ہو یا فرار ہو، وہ میدان میں ڈٹ کے لڑنے والا ہو یا پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا ہو، وہ فاتح خیبر و خندق ہو یا ہر میدان کا فراری ہو، وہ بستر رسول پر جانے رسول بچانے والا ہو یا غار میں رونے والا ہو، وہ ایک نقطے میں قرآن سمیٹنے والا ہو یا 40 برس تک سورہ بقرہ نہ یاد کرنے والا ہو، تو امام ہو کیسا؟ اب امام کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، غور کیجئے گا عزیزان گرامی، بالکل آہستہ آہستہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ ابھی آپ نماز مغربین پڑھ کے بیٹھے ہیں، نماز مغربین جب آپ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تسبیح ضرور پڑھتے ہیں۔ تسبیح جان نماز ہے، تسبیح زینت نماز کا نام ہے۔ اگر تسبیح نہ پڑھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز مکمل ہی نہیں ہوئی۔ اب اس تسبیح میں ہوتا کیا ہے کہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، کیونکہ ہم لوگوں پر تو یہ بھی الزام لگتا ہے کہ یہ مسئلے نہیں بیان کرتے ممبر سے، صرف یہ فضائل سناتے ہیں، مومنین کو خوش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تسبیح کا ایک مسئلہ ہے، اکثر تسبیحاں غلط آتی ہیں ہمارے ہاں۔ تسبیح کے ابتدا میں 33 دانے ہونا چاہیے، اور پھر ایک کہر کی، اور پھر 32 دانے ہونا چاہیے، پھر ایک کہر کی، اور پھر 33 دانے، تاکہ جو اللہ اکبر پڑھ رہا ہے وہ کہرکی کو ملا کے 34 کر لے، اور پھر وہاں سے اللہ اکبر شروع ہو، اور پھر کہرکی پہ آئے 33 ہو، اور پھر سبحان اللہ 33، یہ ہو گئے 100۔ تو اب اپنی اپنی تسبیح آپ خود چیک کیجئے گا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو تسبیح سبھی پڑھتے ہیں، تسبیح جان نماز ہے، تسبیح روح نماز ہے۔ اب تسبیح میں ہے کیا کہ 100 دانے ہیں اور 2 کہر کی ہے۔ تسبیح شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر کہر کی آئی، پھر آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر ایک کہر کی آئی، اور پھر آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ یہ جو بالکل ابتدا میں ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ میں بالکل آسان کر کے بات کر رہا ہوں کہ بالکل ابتدا میں جو ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ امام کو دانوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر دانوں کو تسبیح رہنے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ اگر یہ امام نہیں ہوگا تو یہ مالا کہلائے گی، یہ دانے تو رہیں گے مگر تسبیح نہ کہلائے گی، کیونکہ تسبیح بغیر امام کے تسبیح نہیں ہو سکتی۔ اب بھی مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا، جب ایک
تسبیح بغیر امام کے تسبیح نہیں ہو سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چل سکتی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عجب تصویر آپ سامنے رکھیے، شروع ہوئے امام سے اور امام پر ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا ابتدا بھی امام ہے، انتہا بھی امام ہے۔ ہم نے جنہیں امام مانا ہے، جملہ سنیے گا، ہم نے جنہیں امام مانا ہے ان کی ابتدا علی سے ہے، انتہا محمد پر ہے۔ ہم نے جنہیں امام مانا ہے ان کی ابتدا علی سے ہے، انتہا محمد پر ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اب توجہ چاہتا ہوں۔ دنیا نے جنہیں امام مانا ہے وہ خود کے گھر کے ہیں۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے جنہیں امام مانا ہے وہ خدا کے گھر کے ہیں۔ کائنات میں واحد امام ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آیا، اور جب آیا تو بتوں کی شامت آئی۔ جو وہاں جمع بیٹھے تھے ایک نے دوسرے سے کہا خیر اسی میں ہے کہ اب گھر چھوڑ دو کیونکہ مالک آ گیا۔ وہ علی آئے ہیں 13ویں رجب کی صبح، خانہ خدا میں آئے۔ سنیے گا بھائی، خانہ خدا میں آئے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، دیکھیں ذہن کبھی کبھی ادھر ادھر بھی بھاگنے لگتا ہے اور بار بار وہ ذہن کو چوٹ دے رہا ہے ایک جملہ، تو میں ابتدائی میں عرض کر دوں۔ یہ بھی ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو ممبر پر صرف فضائل علی پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اب اس سے بہتر کوئی تذکرہ ہو تو لے کے آئیے۔ اس سے بہتر کوئی تذکرہ ہو تو لے کے آئیے۔ اور بھائی ہم تو سچے سیرت نبی والے ہیں، ہم خالی زبانی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، ہمارا دعویٰ عمل میں ہے۔ جیسے رسول کی زندگی بس فضائل علی میں گزری ہے، ویسے ہی اپنی بھی زندگی فضائل علی میں گزر رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ الزام نہ لگائیے کہ بس علی کی باتیں کرتے ہیں آپ۔ اما اس سے بہتر کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اگر علی سے اتنی ہی عداوت ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ قرآن ہے ہی کیا؟ یہ سوئیں تو آیت، یہ جاگیں تو آیت، یہ چلے تو آیت، یہ بولے تو آیت، یہ انگوٹھی دے تو آیت، یہ ذوالفقار چلائے تو آیت۔ پورا سورہ ہے سورہ حدید، لوہے والا سورہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسلمان قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ حدید پر پہنچتا ہوگا تو نہ جانے کتنے بزرگ یاد آ جاتے ہوں گے جو علی کی ذوالفقار سے مارے گئے ہیں۔
وہ یاد آتے ہوں گے. فضائل علی. سنیے عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، جس کو دیکھنا ہو جا کے پڑھ لے تفسیر نور الثقلین. امام فرما رہے ہیں، اب امام کے جملے ہیں، سنیے گا. امام فرماتے ہیں کہ جو میرے جد علی کے فضائل سنے اور سن کے خالی مسکرا دے. ابھی تو جملہ پڑھا ہی نہیں میں نے بھائی. خالی مسکرا دے تو اس نے 6 مہینے کی عبادت سے افضل کام انجام دیا ہے. جملہ پورا ہونے دیجئے. اما جب فضائل سن کے مسکرانے کا اتنا ثواب ہے تو پھر بولنے کا کتنا ثواب ہوگا. تو وہ علی جس کی ماں ابو طالب کے گھر سے نکلی تو حرم تک آئی اور اپنے کو دیوار حرم سے مس کیا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں معبود میں ابراہیم پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اسماعیل پر بھی ایمان رکھتی ہوں، ایمان لائی نہیں ہوں، ایمان رکھتی ہوں. تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے حرم میں کھڑے ہو کے مولود کو وسیلہ بنا رہی ہیں اور اللہ نے بھی کچھ نہیں کہا، نہ ٹوکا نہ روکا. جیسے ہی بی بی نے کہا ویسے ہی دیوار حرم مسکرائی. بی بی اندر چلی گئی، پھر دیوار ویسے ہی مل گئی. جیسے ہی دیوار ملی آیت نازل ہوئی، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا اور ہم ہی نے میزان کو بھی نازل کیا مگر حق کے ساتھ. کتاب بھی نازل ہوئی ہے، میزان بھی نازل ہوا مگر حق کے ساتھ. کتاب پر تو سب خاموش رہے مگر جب میزان کی بات آئی تو یہ اتفاق زدہ جو قوم ہے یہ منہ بنا بنا کے کہنے لگی ارے بھائی میزان کے معنی ترازو کے ہیں، میزان کے معنی ترازو کے ہیں. تو ہم نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میزان کے معنی ترازو کے ہیں. ہم نے شب قدر میں قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، 13 رجب کی صبح علی کو آتے دیکھا ہے. آپ کوئی جھوٹی ہی روایت دکھا دیجئے کہ آسمان سے کوئی ترازو بھی نازل ہوا ہو تو ہم اسے بھی مانیں. اچھا میزان کہتے کسے ہیں؟ جب بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس عشرے کا اہتمام ہوا، جن لوگوں نے بھی عشرہ منعقد کیا ہے یا جس کے گھر بھی مجلس ہو، مجلس کے بعد وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا. اس نے لکھا، اب یہاں تو بھئی ماشاءاللہ سب مولا انتظام ہے بہتر، مثال کو مثالی سمجھیے گا. وہ لے کے کاغذ و قلم بیٹھا، اس نے لکھا کہ جہاں سے لاؤڈ اسپیکر آیا اسے اتنے پیسے دینا ہے، جہاں سے دری چاندنی آئی ہے اسے اتنے پیسے دینا ہے،
جہاں سے تبرک آیا اسے اتنے پیسے دینا ہے. تو یہ ساری ہسٹری لکھتا گیا وہ. اور جب ساری ہسٹری لکھ دی تو نیچے لکھا میزان ٹوٹل کل. یہ جو اوپر ہسٹری لکھی ہوئی ہے جس میں سمٹ کے آ جاؤ اسے میزان کہتے ہیں. جس میں ساری ہسٹری سمٹ کے آ جائے اسے میزان کہتے ہیں. اب ہم نے علی کو میزان اپنی طرف سے تھوڑی مانا ہے. یہ تو نبی نے فرمایا ہے جسے آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ بس ایک علی کو دیکھے. آدم کا علم بھی نظر آئے گا، نوح کا تقوی بھی نظر آئے گا. تو اب آ گئے علی کعبے کو قبلہ بنانے. اور جیسے ہی علی آئے 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کے ساتھ خانہ خدا میں رہیں. یہ بتائیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ فطرت کی بات ہے، اگر نہیں روتا ہے تو اسے رلایا جاتا ہے. کیوں کہ رونا زندگی کی علامت ہے. اور اگر نہیں روتا ہے تو پیٹھ پر ہاتھ مارا جاتا ہے کہ پھیپھڑوں میں سانس جائے اور بچہ روئے. مگر رونے کے لیے پیٹھ پر ہاتھ مارا جائے تو جائز ہے، سینے پر ہاتھ مارا جائے تو بدعت ہے. اور اگر جب بھی بچہ نہیں روتا ہے تو تلووں پر ٹھونگے ماری جاتی ہیں. کہ کیوں؟ کہ تلوے کی چوٹ ڈائریکٹ دماغ پر اثر کرتی ہے. اما جس کے دماغ ہی نہ ہو وہ رونا کیا جانے. جس کے دماغ ہی نہ ہو وہ رونا کیا جانے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ آپ روتے کیوں ہیں؟ اور ایک اعتراض بہت تیزی سے ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان آنسوؤں پر جنت ملے گی تو وہ یہ کہتے ہیں آجی تو آنسوؤں پر جنت کیسے مل جائے گی؟ یہ آپ کا نظریہ کہاں سے آ گیا کہ دو آنسوؤں پر جنت ملے گی؟ اما ہاں 2 ہی آنسوؤں پر جنت ملے گی. سنیے 2 آنسوؤں پر جنت ملے گی ہمیں. مثال کے طور پر کوئی بہترین نوحہ خان یہاں ہے، مجھے تو نہیں معلوم نام، اس کے لیے میں اعلان کر دوں کہ یہ صاحب نوحہ پڑھیں گے اور میں مجلس کے بعد انہیں 2 کروڑ روپے کا بنگلہ دوں گا. کہ آپ خاموش ہو گئے. اعلان کروں کہ وہ صاحب ابھی مجلس کے بعد نوحہ پڑھیں گے اور میں انہیں 2 کروڑ کا بنگلہ دوں گا. آدمی اسے نہیں دیکھے گا، ہمیں دیکھے گا کہ اس آدمی کی 2 کروڑ کی حیثیت ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ خالی ہوا میں دعوے کر رہا ہے. نہیں پہنچ رہے بھائی، یہ خالی ہوا میں دعوے کر رہا ہے، اس کے بعد ہے بھی. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم روئیں گے جب ہمیں جنت ملے گی. وہ تو امام کہہ رہے ہیں تم رو تو جنت ہم دے دیں گے. تم رو جنت تو ہم دیں گے. تو اب ہماری طرف نہ دیکھیے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی، ادھر دیکھیے جس نے وعدہ کیا ہے. اما وہ ننیحال سے بھی وارث ہے، ددیال سے بھی وارث ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
یا تو ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم جب روئیں گے جب ہمیں جنت ملے گی. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں تم رو تو جنت تو ہم جو ہی دے دیں گے. اور ہر شیعہ جنت میں جائے گا. جنت بنی ہمارے لیے اور ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ الگ کا موضوع ہے بات. تو اب بی بی نکلی بچے کو لے کے. فاطمہ بنت اسد 3 دن تک نہیں گھبرائیں. کوئی اور ماں ہوتی تو گھبراتی پریشان ہوتی. مگر رک کے 1-2 باتیں اور سن لیجئے. جب اپنے گھر سے نکلی اللہ کے گھر کے لیے اور دیوار حرم سے مس ہو کے اپنے کو دعا کی تو دیوار پھٹی. یہ تو نقطہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا کہ بی بی پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. تو بی بی جواب دیں گی میں فرار کی ماں تھوڑی ہوں، حیدر کرار کی ماں ہوں. پیچھے ہٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب دیوار پھٹی تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ اندر آ جائیے. جہاں کوئی رہتا نہ ہو. ایک گھر ہے جس میں تالا لگا رہتا ہے، نہ کوئی اندر جاتا ہے نہ کوئی اندر سے باہر آتا ہے. وہاں سے آواز آنے لگے تو ہندوستان کی عورتیں جو شریف عورتیں ہیں وہ پہلے گھبرا جاتی ہیں کہ دیکھیے ادھر سے نہ جائیے گا، ادھر کسی کا گزر ہے. ہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ادھر نہ جائیے گا، ادھر کسی کا گزر ہے وہ آپ پہ آ جائے گا اور پھر آپ بھی وہی حرکتیں فرمائیں گے، رات رات بھر آوازیں دیں گے. تو سنسان گھر میں جہاں کوئی آتا نہیں، جہاں کوئی جاتا نہیں، وہاں سے آواز آ جائے تو آدمی پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں گا بی بی اس گھر میں تو کبھی کوئی رہا نہیں، تو یہ جو آواز آئی تھی تو آپ گھبرائی کیوں نہیں؟ تو بی بی جواب دیں گی کہ گھبراہٹ وہاں ہوتی ہے جہاں آواز پہچانی بھی نہ ہو. جہاں آواز پہچانی بھی ہو وہاں پریشانی نہیں ہوتی. میں نے کہا بی بی یہ کس کی آواز تھی؟ کہ یہ میرے بھتیجے محمد کی آواز تھی. سنیے جملہ سنیے، یہ میرے بھتیجے محمد کی آواز تھی، یہ میرے بھتیجے محمد کی آواز تھی. اب سمجھ میں آیا کہ جب اس خالق کو امام کی ماں سے گفتگو کرنا ہوتی ہے تو نبی کا لہجہ ہوتا ہے، اور جب نبی سے گفتگو ہوتی ہے تو علی کا لہجہ ہوتا ہے. جب اسے امام کی ماں سے گفتگو کرنا ہوتی ہے تو نبی کا لہجہ، اور جب نبی سے گفتگو ہوتی ہے تو علی کا لہجہ. 16ویں رجب آئی، اللہ کا رسول خانہ خدا کے باہر آ کے کھڑے ہو گیا. یا رسول اللہ آگے بڑھیے، دیوار میں در بنے گا، آپ چلے جائیے. کہ پھر یہ بے ضمیر مورخ یہی لکھے گا کہ یہ محمد کی وجہ سے ہوا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیوار میں در میری وجہ سے نہیں ہوا ہے، ابو طالب کی زوجہ کی وجہ سے ہوا ہے.
اور بیوی ایک کپڑے میں بچے کو لپیٹے ہوئے نکلی. اب اس رومال میں کچھ لے کے آؤں اپنے کمرے سے یہاں تک اکیلے, اور کسی نے نہ دیکھا ہو, اور وہ یہاں اس کا نام لے لے. جو چیز میں اس میں چھپائے ہوئے ہوں وہ کوئی کہے کہ صاحب یہ آپ لیے ہوئے ہاتھ میں, تو مجھے حیرت ہوگی کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے چھپ چھپا کے, یا ان کو کچھ علم ہے اس بات کا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے. بیوی بچے کو کپڑے میں لپیٹے تھیں اور نبی نے کہا لائیے میرے بھائی کو دے دیجئے. یا رسول اللہ دیکھ تو لیجئے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, پھر تعین کیجئے گا کہ بھائی ہے یا بہن ہے. کا نادان یا ملاقات نہیں تھوڑی ہے, ہم تو اس وقت بھی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, یہ تو ظاہر اب ہو رہے ہیں ہم. اور اب جیسے ہی امامت کو رحلِ رسالت ملی, جو امام ابھی تک نہیں بولا وہ بولا. کیا سناؤں؟ سب سنا دو کہ بہت بڑا جواب دے کے جا رہا ہوں میں. علی نے پوچھا کیا پڑھوں؟ نبی نے کہا سب. نبی کو کہنا چاہیے تھا علی ہمیں کیوں سنا رہے, ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. بھئی آج تک مسلمان یہی کہہ رہا ہے کہ محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, تو جب انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو علی سے کہہ دیتے کہ تم مجھے کیوں سنا رہے ہو بھائی, جو پڑھے لکھے ہیں انہیں سنا دینا. لیکن علی نے آتے ہی سنایا, اور سنا کے علم نبوت پر مہر لگائی. کیا پڑھا؟ توریت, صاحب توریت سے بہتر. انجیل, صاحب انجیل سے بہتر. زبور, صاحب زبور سے بہتر. اور اب جو قرآن پڑھا تو نبی نے کہا ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. اب توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی کی. نبی نے کہا ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. اور جا کے پڑھیے کسی بھی تاریخ میں مولا علی کی آمد کے 10 برس کے بعد نزول قرآن ہے. جب علی دنیا میں آ گئے تو اس کے 10 برس کے بعد پہلی وحی آئی ہے. تو یہ علی پڑھ کیا رہے تھے اور نبی سن کیا رہے تھے؟ معلوم ہوا کہ جو علی کہتے جاتے ہیں وہی قرآن بنتا جاتا ہے. نئی جملے کی قدر نہیں کی آپ نے, جو علی کہتے جاتے ہیں وہ قرآن بنتا جاتا ہے. کیا خوبصورت دو مصرے کہہ دیا ماہر لکھنوی نے. وہ فرماتے ہیں کہ سچائیاں نثار علی کی زبان پر. بھئی سنیے گا جا کے, سچائیاں نثار علی کی زبان پر. جو آ گیا زبان پہ قرآن بن گیا, جو آ گیا زبان پر قرآن بن گیا. یا دو مصرے تو کمال لکھنوی صاحب نے بھی کہے, خدا دونوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کیا ہے, سورہ رحمان کیا, سورہ یاسین کیا ہے, سورہ رحمان کیا. بس سب علی کی گفتگو ہے اور ہے قرآن کیا. سب علی کی گفتگو ہے اور ہے قرآن کیا. تو جو علی کہتے جائیں گے وہ قرآن بنے گا, جو علی عمل انجام دیں گے وہ قرآن بنے گا.
وہ قرآن بنے گا۔ تو ہمارے پاس جو پہلا ہے وہ خدا کے گھر کا ہے۔ نبی نے فرمایا سب محمد ہیں، کیا کہنا؟ سب کے سب محمد ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی حدیث آ جائے اور تمہیں یہ یاد نہ ہو کہ یہ کس محمد کی ہے تو تم کسی بھی محمد سے منسوب کر دینا، اس لیے کہ یہاں قول و فعل میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے، جو آخری کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے۔ یہاں قول و فعل میں فرق نہیں ہوتا۔ آپ تو قول و فعل کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں آنے کے معاملے میں بھی فرق نہیں ہے۔ پہلا بھی کعبے سے ہے، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ آج کی مجلس کا تحفہ لے کے جائیے، پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ دونوں کے آنے کی جگہ ایک، دونوں کے آنے کا انداز ایک، دونوں محمد، دونوں وارث نبی، دونوں معجزے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، مگر آنے میں دونوں کے ایک فرق ہے۔ سنیں گے فرق؟ ذرا جگر تھام کے سنیے گا۔ دونوں کے آنے میں ایک فرق ہے۔ پہلا آیا تو بتوں کی شامت آئی، آخری آئے گا تو منافقوں کی شامت آئے گی۔ پہلا آیا تو بتوں کی شامت آئی، وہ آخری آئے گا تو منافقوں کی شامت آئے گی۔ اما جتنا بولنا ہے علی کے خلاف بول لو، جب وہ ذوالفقار لے کر آئے گا تو کسی کی نہیں چلنے والی ہے۔ وہ اس کی ذوالفقار چل رہی ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں علی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، علی کے فضائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ اب یہ ایک پیغام ہے، علی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، علی ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ علی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اور دوسرے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بس آپ علی علی کرتے ہیں، اور پھر تیسرے کہتے ہیں کہ تبلیغ کیجئے۔ اجی کچھ ایسی بات پڑھ دیجئے ممبر سے کہ معاشرہ سدھر جائے، مطلب معاشرہ بگڑا ہی کب ہے جو سدھارا جائے۔ وہ معاشرہ بگڑتا ہے جس کا کوئی رہبر نہ ہو۔ اما ہمارا رہبر پردے میں ہے، ہماری ہدایت کے واسطے وہ پردے میں ہے، تو یہ قوم بہکنے والی نہیں ہے۔ اور جملہ لے کے جائیے، جو علی کے فضائل سننے کے بعد بھی راہ مستقیم پر نہیں آ سکا، وہ پھر کسی تبلیغ سے راہ مستقیم پر نہیں آئے گا۔
ہاں غور کیا آپ نے؟ میں جو علی کے فضائل سن کے نہ سدھرا، آپ کس کو آئیڈیل بنائیے گا؟ کس کو نمونہ بنائیے گا؟ خامہ خواہ کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنا بڑا بھی عالم لے آئیے مگر اس کے علم کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس کا علم کہیں نہ کہیں ناقص ہوگا۔ اس لیے ہم نے علی کے علم کو سامنے رکھا کہ قوم میں کوئی جاہل نہ ہونے پائے۔ ایسے کے علم کو سامنے رکھو جو سلونی کے دعوے کرتا ہو، ایسوں کو نہ مانو جو عورتوں سے مسئلے پوچھتا ہو۔ سن لیجئے بھائی، کس کا علم سامنے رکھیے گا؟ ہم ممبر سے علم علی اس لیے پڑھتے ہیں کہ قوم میں کوئی جاہل نہ رہنے پائے۔ ہم ممبر سے سخاوت علی اس لیے پڑھتے ہیں کہ قوم میں کوئی بخیل نہ ہونے پائے۔ سے شجاعت علی اس لیے پڑھتے ہیں کہ قوم میں کوئی بزدل نہ ہونے پائے۔ ہم ممبر سے جملہ سنیے گا، عبادت علی اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی عبادت سے غافل نہ ہونے پائے۔ سنا آپ نے؟ اس لیے علی کی باتیں ہوتی ہیں، ہم ممبر سے کسی فراری کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو علی کے علم کو سامنے رکھیے، علی کی سخاوت کو سامنے رکھیے، علی کی عبادت سامنے رکھیے۔ ایسی عبادت کہ پیر سے تیر نکل جائے اور احساس بھی نہ ہو۔ ہاں، ہماری عبادتوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ذہن نہ جانے کتنی جگہ ہوتا ہے۔ اور ایک شور بہت تیزی سے اٹھ رہا ہے۔ کل میں نے چھوڑ دیا تھا وہ جملہ، بس سنیے اور بات تمام کلرز کروں گا۔ یا علی مدد نہ کہیے، یا صاحب الزمان کہیے۔ کیوں بھائی، یا علی مدد سے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یہ نعرہ تو وہ ہے جو خیبر میں نبی نے لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیے، یا صاحب الزمان کہیے۔ اس عقل کے اندھے کو یہی نہیں معلوم کہ یہ سب محمد ہیں۔ بس چاہے پہلے کو بلاؤ چاہے آخری کو بلاؤ، یہ جو ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو منتشر کیا جا رہا ہے۔ ایک کو گھٹا دو، ایک کو بڑھا دو، یہ کم کر دو وہ زیادہ کرو۔
اب مجلسوں پر بھی اٹیک ہے. مجلسیں ایسی ہونا چاہیے کہ جس سے کچھ ہو. ایک زور سے جملہ چل رہا ہے. ایسی مجلس ہو کہ آپ کی قوم میں کوئی حسین پیدا ہو. حسین پیدا ہو آپ کی قوم میں. کمبر کے پیر کی دھول تو بن نہیں پا رہے ہو. حسین پیدا کیجئے. حسین پیدا کیجئے. 2 برس پہلے میں نے بمبئی میں ایک جملہ پڑھا تھا اور وہ جملہ آج لے کے جائیے, تحفہ ہے یہ بھی. اب آ گئی یہ بات تو سنی لیجئے. اکثر ہم و بیشتر جاتے ہیں مجلسیں پڑھ لیں تو بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مقصد حسین پڑھ دیجئے, مقصد کربلا پڑھ دیجئے. پر جس کا مقصد ہے وہ خود بتائے گا, ہم کیا بتائیں گے. امام حسین نے خود فیصلہ سنا دیا کہ کربلا کی جنگ کیوں ہو رہی ہے, میرا مقصد کیا ہے. پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, کہ حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال. ایک آواز آئی بغضاً لأبی. آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں مارا جا رہا ہے. اس کا مطلب ایک طرف ولایت کے حامی کھڑے تھے, ایک طرف انکار ولایت کرنے والے کھڑے تھے. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا چہرہ ادھر کا ہے, شجرہ کہیں اور کا ہے. پریشان نہ ہوئیے گا. وہ چہرہ آپ کا پہنے ہوئے, کام کہیں اور کا کر رہا ہے. یہ رقم علیہ السلام نہ جانے کیا کیا کروائے. دولت دیکھیے. عزیزان گرامی, یہ علی ہیں کہ جن کے فضائل سامنے رکھیے اور دنیا کو بتائیے کہ ہم نے جنہیں مانا ہے وہ کیسے ہیں. ہم نے ایسوں کو مانا ہے کہ جن کا سلسلہ اس سے ملتا ہے. جن کی رضا پر اس کی رضا رکی ہوئی ہے. عزیزان گرامی, گھبرائیے نہیں, پریشان نہ ہوئیے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ ابھی بھی راہ حق پر باقی ہیں. انسان کا مسلمان پیدا ہونا آسان ہے, مسلمان مر جانا بہت مشکل ہے. ویسے ہی مومن پیدا ہونا آسان ہے, مومن مر جانا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ علی کے معاملے میں چوں چرا کیا کیسے ادھر شک کیا ادھر گئے, تو ابھی بھی وقت ہے راہ مستقیم پر آ جائیے. یہ علی کی باہ ہے کہ جو اس تک لے کر جاتی ہے. عزیزان گرامی,
تو ہمیں پہلا ملا خدا کے گھر سے، اور نبی لے کے گھر آئے، گھر لے کر آئے۔ اکثر بچے ننیال میں پیدا ہوتے ہیں تو جو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں وہ تشبیہات بھی دیتے ہیں کہ چہرہ ہے تو نانا پہ جا رہا ہے، آنکھیں ماموں پہ ہیں، اپنے رشتے جوڑے جاتے ہیں، خالہ سے مل رہا ہے، اس سے مل رہا ہے، ان سے مل رہا ہے۔ اور اگر دریال میں پیدا ہو گیا تو ادھر رشتے جوڑ دیے جاتے ہیں، دادا میں چہرہ مل رہا ہے، بڑے ابا میں چہرہ مل رہا ہے، اور چچا میں آنکھیں مل رہی ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب جو نہ ننیال میں پیدا ہو نہ ددیال میں پیدا ہوا ہو، وہ تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ وہ تو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور نبی کی گود میں تھے۔ اب لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں یا نبی اللہ آنکھیں کس پر ہیں؟ اس نبی سے پوچھ رہے تھے جو بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جا کے کہہ دو آنکھیں ہیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ۔ دیکھیے سنی ہوئی بات تو ہے آپ کی، ایک جملے سے پوری بات بدل رہا ہوں۔ جبریل نے آگے کہا یا نبی اللہ کہہ دیجئے آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، سینہ صدر اللہ، یہ خود ولی اللہ۔ ابھی تک محمد خاموش تھے، خدا سب کچھ اپنی طرف منسوب کر رہا تھا، بس جیسے ہی محمد نے دیکھا مشیت خاموش ہوئی، محمد بولے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا پوست میرا پوست، تیرا دشمن میرا دشمن۔ دشمن تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست۔ لیجیے علی آتے ہی تقسیم ہو گئے، آدھا خدا لے گیا، آدھا محمد لے گئے۔ آتے ہی علی تقسیم ہو گئے، آدھا خدا لے گیا، آدھا محمد لے گئے۔ اب سمجھ میں آیا علی کی دشمنی خالی علی کی دشمنی نہیں ہے، خدا سے دشمنی بھی ہے، محمد سے دشمنی بھی ہے۔ تو یہ علی ہیں، اور اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے فاطمہ کے لال نے بھرا گھر لٹایا۔ 71 لاشیں اٹھائی ہیں۔ عظیم قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں کہ جس کو زمانہ بھلا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی غور کیجیے آپ، کیسی کیسی قربانی۔ انسان کو زیادہ اگر پریشانیاں ملحق ہو جائے یا اس کے ساتھ بہت غم مل جائے تو آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ضعیفی آتے آتے کچھ مہینے لگتے ہیں۔ اگر انسان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لیکن ہوتے ہوتے بھی کچھ مہینے لگتے ہیں، کچھ وقت لگتا ہے۔ یہ ایک حسین تھا جو ایک دوپہر میں بوڑھا ہو گیا۔
صبح عاشور کمر تھامی ہوئے نہیں تھے. صبح عاشور سینہ تنا ہوا تھا. امامے کے پیچ کٹے نہیں تھے. چہرے پر کسی کا لہو نہیں تھا. ہاتھ میں کسی کے قبر کی خاک نہیں تھی. یہ تو عصر عاشور ہوا. دیکھنے والے امام نے دیکھ کے کہا بابا یہ کیا عالم ہے؟ سب کہاں گئے؟ کہ سب مارے گئے. جس کے گھر ایک مر جاتا ہے آدمی ہوش میں نہیں رہتا ہے. وہ کتنا کریم آقا ہے جس نے 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولا. اے میرے لال جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. اے عزادارو جواب سلام واجب ہے. اپنے مولا کو جواب سلام دو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے آقا غریبوں کا سلام لیتے ہوئے جاؤ. اجرکم اللہ. بیک لمحے اور مجلس تمام ہو رہی ہے. بہت سی وصیتیں کی. اس کے بعد فرمانے لگے میرے لال میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے. اس کے بعد جو جملہ کہا عزیزان گرامی کلیجہ پھٹ جائے اگر تصور ہو جائے. فرماتے میرے چاہنے والوں سے کہنا میں نے اس وقت انہیں بہت یاد کیا جب 6 مہینے کے بچے کی میت کو لیے ہوئے کبھی درے خیمہ کی طرف جاتا تھا کبھی واپس پلٹ آتا تھا. کہتا جاتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آواز دی رباب اپنے لال کو لے جاؤ. مگر رباب سے پہلے بی بی سکینہ آ گئی. اے بابا کیا میرے بھیا کو پانی مل گیا؟ سامنے ماں آ گئی. حسین نے دامن الٹ دیا. ماں نے بچے کے گلے پر تیر کا نشان دیکھا. ایک جملہ کہا اے میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ کیا تمہارے جیسے بچے بھی لہر کیے جاتے ہیں؟ ماں فریاد کرتی رہی. اصغر کا گلا چھٹ گیا. فاطمہ کی گود اجڑ گئی. ایک دوپہر میں محمد کا گھر اجڑ گیا. الہی ماتم حسین.